اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان چاروں مرحومین مرحوم شبی حیدر ابن رئیس حیدر اور مرحوم محمد حسن ابن ضیاء الحسن، مرحوم انیس خان ابن نفیس خان اور مرحوم عامر رضا ابن ناصر رضا صاحبان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ ابتداً گزارش ہے مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ پیچھے تشریف فرمائیں، ان سے گزارش آگے تشریف لیں۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی مشہور آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس میں صرف تعزیتی کلمات کی حیثیت سے کچھ باتیں پسماندگان کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے چند کلمات گزارشات اپنی بے بذاتی کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ حادثہ بہت عظیم ہے۔ بعض باتیں زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جو خود اس منزل سے گزرتا ہے اور جو اس امتحان سے گزرتا ہے وہی اس درد کو بہتر محسوس کر سکتا ہے۔ گھر والے بھی موجود ہیں، اعزاء بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ ایک بڑا مرحلہ ہے، بڑا امتحان ہے، لیکن قرآنی آیات جو ہمارے سامنے ہیں وہ قدم قدم پر ہمیں سہارا بھی دیتی ہیں، اور بالخصوص ہم جس در سے وابستہ ہیں، در اہل بیت امیر المومنین اور ان کے گھرانے کی شخصیتیں جو ایسے امتحانی دور میں بھی ہمارے لیے دلاسے اور سہارے کا سبب بنتی ہیں۔ امتحانات سے ہر ایک گزرتا ہے اور ہر ایک گزر رہا ہے، لیکن جو امتحانات اہل بیت نے دیے ہیں، جو آزمائشیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور ان امتحانات اور آزمائش میں وہ کیسے گزرے ہیں، یہ یقیناً قابل غور بھی ہے اور قابل تأمل ہے۔ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں سورہ بقرہ کی آیت 155 سے 3 آیتیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں
ابتلا اور آزمائش کی منزل سے گزاریں گے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کن کن چیزوں سے انسان کا امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان ہو سکتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے بھی تمہارا امتحان ہو سکتا ہے، اور والانفس، نفوس کی کمی سے، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے جانے کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ممکن ہے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، ان کی زبان پر فوراً یہ جملہ آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں بھی ہیں۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری آیت میں، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 2 میں بھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ خالی یہ کہہ کے کام چل جائے گا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس کا مفہوم ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو تو ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، اگر صاحب ایمان ہو تو ضرور تمہیں امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم جن چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، مختلف طرح کی چیزیں تمہارے سامنے آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بظاہر خیر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا امتحان جسے تم اپنے نگاہوں میں شر سمجھتے ہو اس کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہو۔ اور ایک اور آیت اسی سلسلے کی کہ جہاں پر سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اسی آیت کے بعد ہے کہ اپنی تعریف کرنے کے بعد الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، موت اور حیات کو خلق کیا ہے، اور وجہ بھی بیان کر دی کیوں خلق کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہیں آزمائیں کہ کس کا عمل بہترین عمل ہے، ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں، لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کس کا عمل بہترین عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج ان 4 مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے، اور بہت سے موقع پر چونکہ بہت سے نوجوانوں سے، بالخصوص ابھی حیدرآباد صاحب قبلہ نے بھی تذکرہ کیا کہ حسن مرحوم جو جن کا تعلق معمولاً مجلسوں ہی سے تھا، اور ابھی ہمارے ایک برادر منا بھائی بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ جنت البقیع کے حوالے سے یہیں پر مجلس کا اہتمام تھا، اور وہ مرد مومن اس مجلس میں آگے تھا، وہ اہتمام کر رہا تھا، اور آج ہم اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ خود ہمارے جیسے افراد کے لیے ایک امتحان کی منزل بھی ہوتی ہے، اور ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ آدمی بعض چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایسے نوجوانوں کے بارے میں معمولاً ذہن میں آتا ہے کہ یہ منزل جب آئے گی تو یہ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے، یہ ہماری مجلس میں شریک ہوں گے، اور کبھی کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہی نوجوانوں کی مجلس پھر جہاں پر ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہماری مجلس میں شریک ہوں گے، الٹا ہوتا ہے معاملہ۔ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ اپنے تمام نوجوانوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، کم از کم یہ حادثہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اور پھر انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن آیات بھی کہاں پر انسان اس دنیا سے گزرے گا، کس طریقے سے۔ اور بہرحال باتیں بہت سی ہیں، لیکن کوشش رہے گی کچھ حد تک پیغامات پہنچ سکیں۔ اتنا یقین ہے کہ موت کا خالق اللہ ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ پہلی چیز پسماندگان کے لیے اتنا عرض کرنا ہے کہ جب اللہ خالق موت ہے
تو ہرگز اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز خلق نہیں کرے گا جو ان کے لیے بری ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کرے گا جو ان کے لیے نامناسب ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں خلق کرے گا جو ان کے لیے کسی بھی عنوان سے غلط ہو۔ اور جب موت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تو اتنا تو یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ جتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے بندہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ مہربان ہے، جب وہ رحمان ہے، جب وہ رحیم ہے، تو اس رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بندوں کے لیے موت کو بھی خلق کیا ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کے لیے موت کو خلق کیا ہے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ موت میں بھی ہمارے ہی حق میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ولو ان مصلحتوں کو ہم نہ سمجھ سکیں۔ موت میں بھی یقیناً ہمارے لیے مصلحت ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہمارے فائدے کو نگاہوں میں رکھ کر ہوتا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ جب اللہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے تو اتنا تو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی بھی فعل اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ بندوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے، ورنہ دنیا کا مزاج یہ ہے کچھ بھی کرتی ہے دنیا تو کم از کم اپنا کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور نظر میں رکھتی ہے۔ لیکن یہ ذات باری ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ بندوں کے فائدے کو دیکھتا ہے، اپنے مخلوق کے فائدوں کو دیکھتا ہے۔ جب مخلوق کے فائدے کو دیکھتا ہے تو اس نے موت کو ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ جب موت کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت کا سبب کیا ہے، موت کی مصلحتیں کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت کیا چیز، حتیٰ ہمیں موت کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تعلیمات اہل بیت موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں پیغامات اہل بیت موجود ہیں۔ البتہ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ میں نے کہیں پر عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی موت کے سلسلے میں حتیٰ ایسے موقع پر بات آتی، حادثاتی موت، اچانک موتیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، یا اس طریقے کے موارد پر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس طریقے کے مواقع پر بھی عجیب و غریب تصورات اور خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ لیکن اتنا یقین رکھیے کہ کوئی بھی فعل اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کوئی کام اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور اگر اللہ خالق موت ہے تو موت کسی بھی حالت میں آئے اس کا خالق بھی اللہ ہے، موت کسی بھی طریقے سے آئے اس موت کا بھی خالق اللہ ہے۔ جب ہر موت کا خالق اللہ ہے تو ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کا فیصلہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شاید ہم اپنی بات پہنچا سکیں، چونکہ ہمارے ہاں قرآن میں موت کے سلسلے میں بھی دو طریقے کی موتوں کو بیان کیا گیا ہے، موت کی دو قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک موت وہ ہے کہ جسے ہم حتمی موت کہتے ہیں، یعنی ایک انسان فکس ایج اور معین عمر لے کر آیا ہے، 50 سال انسان عمر لے کر آیا ہے، اور یہی انسان کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ تمہاری عمر 50 سال ہے۔ لیکن روایات اور آیات موجود ہیں کہ انسان کی عمر میں کمی و زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کے بعض اعمال کی بنیاد پر انسان کی عمر میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ بہت سی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اسے نہیں عرض کروں گا کہ انسان کی عمر میں کمی و زیادتی ہوتی ہے، اور انہی کمی و زیادتی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ایک آدمی 50 سال کی عمر لے کر آیا ہو ظاہری اعتبار سے، اور وہ 40 سال میں دنیا سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان کی عمر 50 سال ہو لیکن 60 سال دنیا میں زندہ رہ جائے، ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر 50 سال کی موت لے کر آیا ہے تو اللہ کو صرف اسی 50 سال کا علم ہے، یہ 40 اور 60 سال کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ نہیں، اگر 50 سال کی عمر ہم لے کر آئے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی قسمت میں 50 سال لکھے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس 50 میں کتنی کمی ہوگی اور کتنی اضافہ زیادتی ہوگی۔ اس حد تک اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ سے کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے، اسے معلوم ہے۔ حتیٰ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیسے انسان دنیا سے جائے گا اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، امتحانات کی منزل ہے، آزمائش کی منزل ہے، ہمیں اللہ نے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے فیصلہ تو کر دیا ہے، اس فیصلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے فیصلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اسی فیصلے کے سلسلے میں یا زندگی کے سلسلے میں کیسے ہمیں عمل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے،
یعنی اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے امتحانات کو طے کرنا ہے، کیسے انہی ابتلا کی منزلوں سے گزر جانا ہے۔ اور جب ابتلا اور امتحانات کی منزل آتی ہے، ایک بات سے ربط دیتے ہوئے، آج بہرحال ہمارے سامنے اہل بیت کی تعلیمات ہیں، امتحانات، ابتلا، آزمائش ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اعزاء کے لیے امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور وہی کامیاب انسان ہے۔ ایکم احسن عملا، قرآن نے کہا ہے کہ ابتلا کا یہ سبب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کس کا عمل کیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتلا میں بعد میں بھی اور خود ہمارے لیے عمل سے تعلق ہے۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد ہماری زبان پہ شکوے آتے ہیں یا ہماری زبان پہ شکر کے الفاظ آتے ہیں۔ ایسے منزلوں سے گزرنے کے بعد ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ کچھ بھی ہو، تعلیمات اہل بیت میں ہمارے، ہم اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں لیکن ہمارا معبود اپنے اعتبار سے عمل انجام دے رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے، لیکن جس نے خلق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اسے معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے۔ اس کو معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اتنا تو مسلم ہے کہ ہم موت کو نابودی نہیں سمجھتے، موت کو ختم ہو جانا نہیں سمجھتے ہیں۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مٹ گیا، موت کا صرف مطلب یہ ہے کہ انسان کی جگہ بدلی ہے، انسان کی منزل بدلی ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے انتقال کہتے ہیں، انتقال ہوا ہے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انسان نے قدم رکھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان گیا ہے۔ اب یہیں پر بطور تعزیت بھی یہ جملات میں نے اور بھی مجلسوں میں عرض کی ہیں اپنے احباب کے لیے اور پسماندگان کے لیے۔ ایسے موقع پر مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب کلمات ہیں کہ یہ موت کی کیفیت یا موت کا مطلب یا انتقال کی جو کیفیت ہے، انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے، اسے بہترین انداز میں پیش کیا کہ یہ نوجوان دنیا سے دوسری دنیا میں گئے، قدم رکھا ہے، ولو حادثاتی موت ہے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ گویا ایک وقت تک انسان ماں کے شکم میں رہتا ہے، انسان 9 مہینے ماں کے شکم میں رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ یہ اس کا پہلا انتقال ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے اس کو انتقال نہیں کہتے، لیکن انسان کا یہ پہلا انتقال ہے شکم مادر سے دنیا میں قدم رکھنے کا۔ اور یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ بچہ اس ماں کے شکم میں رہتے ہوئے 9 مہینے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہماری ساری کائنات و دنیا یہی ہے، ساری کائنات و دنیا ہماری یہی ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ رونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ سوچتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے چھین لی گئی، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے ہاتھوں سے لے لی گئی، ہم جس دنیا میں تھے، جس کائنات میں تھے، وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ ابھی جس دنیا میں تم ہو، یہ گویا ابھی ماں کے شکم میں ہو، اور پھر جب اصل تمہارے اعتبار سے انتقال کی منزل آتی ہے تب تم دوسری دنیا میں قدم رکھتے ہو۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے انسان ماں کے شکم سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اور عجیب و غریب جملہ ہے کہ چونکہ بچہ اسی پیٹ کو، شکم مادر کو اپنی کائنات سمجھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے لے لی گئی ہے، لیکن جب یہاں آنکھ کھولتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا عزیز یہاں سے اس دنیا میں جاتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی وسعتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی گریا کرتے ہیں، ہم بھی آنسو بہاتے ہیں، ہمیں وہاں کی وسعتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی معصومین بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا عزیز کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ اس سے وسیع دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے۔
اور قابل غور یہ جملہ ہے کہ اس سے وسیع دنیا جہاں پر اس نے قدم رکھا ہے اس کے لیے بہترین جملہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت میں اپنی زبان پر دہرایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ، ہمارا مالک اللہ ہے، اور جب پلٹ کے ہم جاتے ہیں تو اپنے مالک کی بارگاہ میں واپس پہنچتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جب مالک کے بارگاہ میں کوئی چیز واپس پہنچ جائے، بہت سے نوجوان تو ان کے والدین موجود ہیں، بیٹا بھی ہمارے لیے اللہ کی امانت تھا، اگر کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت لا کر رکھوائے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے جب وقت آ جائے وہ اپنی امانت واپس لے لے، آ کر اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائے اور جب وقت ہو جائے تو وہ کہے کہ ہماری امانت کو واپس کر دو، کون ایسا بابصیرت اور باشعور انسان ہے جو مالک کو اس کی امانت واپس کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ اس امانت کا واپس کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ دن اس چیز کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، فطرت انسانی کی وجہ سے اس سے قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے، جس سے جدائی کی بنیاد پر انسان غمزدہ بھی ہو جائے، رنجیدہ بھی ہو جائے، لیکن اس فیصلے کے اوپر سر کو جھکا کر تسلیم ہو جائے گا، کبھی شکوے کا لفظ نہیں لائے گا۔ موت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا نوجوان ہم سے بچھڑا ہے، ہمارا عزیز ہمارے سامنے گیا ہے، ہماری نوجوان اولاد گئی ہے تو کہیں اور نہیں گئی ہے بلکہ مالک کے پاس واپس پہنچی ہے۔ جب مالک کے پاس واپس پہنچی ہے تو اب یہ فیصلہ ہمارے لیے شکر کا فیصلہ ہے، شکوے کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتے، خدایا تیرا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے تسلیم ہے، ہم تیرے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ابتلا کی منزلوں سے گزر جانا یہ بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور رب دیتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک مشہور حدیث ہے۔ ابتلا کی بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہر ایک کو آزمائش اور امتحانات سے گزرنا ہے، ہر ایک کے سامنے امتحانات آنا ہے۔ امام کی حدیث آپ سمجھ جائیں گے، کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ وابلا بلاء حسنا، وابلا بلاء حسنا۔ جناب عباس کے لیے امام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ کان عمنا العباس، کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بابصیرت تھے، باشعور تھے، اور اس بابصیرت اور باشعور ہونے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ صلب الایمان، صاحب ایمان بھی تھے، ایمان میں مضبوط تھے، ایمان میں مستحکم تھے، ایمان کے گویا مکمل درجے پر فائز تھے۔ اور پھر تیسری چیز امام نے فرمائی کہ جب بصیرت تھی، شعور تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس ایمان تھا، تو پھر تیسری منزل آئی ہے کہ جاہدہ مع ابی عبداللہ۔ اس بصیرت اور ایمان کا اثر یہ ہوا کہ امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ اس بصیرت کا نتیجہ ایمان ہے، اور ایمان کا نتیجہ ہے کہ امام حسین کا ساتھی بن جانا، امام حسین کے در تک آ جانا، امام حسین کے ساتھ آ جانا۔ اور جب امام حسین کے ساتھ آئے ہیں تب ابلا بلاء حسنا، تب اللہ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ امتحانات کی منزل سے گزارتا ہے، یہ گویا کربلا میں ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اس کے درجات کو دیکھیں، پہلی منزل ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر شعور و بصیرت ہو۔ جب ہمارے اندر شعور و بصیرت ہوگی تو اس کا نتیجہ مستحکم اور مضبوط ایمان کی شکل میں ہوگا، اور جب مضبوط اور مستحکم ایمان کی شکل میں ہوگا تب انسان کو آل محمد کے ساتھ حقیقی معنی میں ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور جب انسان آل محمد کے ساتھ ہوگا تب اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا زینہ ہی ہمارے لیے باشعور و بابصیرت ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے اندر شعور و بصیرت نہ ہو جائے، نہ تو ایمان نصیب ہوتا ہے، نہ اللہ کے امتحانات میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر امتحانات الہی میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے باشعور ہونا ہوگا،
سب سے پہلے بصیرت ہونا ہوگا۔ جناب عباس کے لیے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ کان عام العباس نافذ البصیرہ، سب سے پہلا جملہ کہ جناب عباس بابصیرت ہیں، جناب عباس باشعور ہیں۔ بہرحال بصیرت کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے۔ بصیرت کا ایک مفہوم ہے کہ انسان ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ ہر ایک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے۔ بصیرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ صرف ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی چہروں کو پہچان سکتا ہو۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم اتنی طاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہو کہ کہاں پر استعمار ہمیں کس ذریعے سے استعمال کر رہا ہے، اپنے کو استعمار کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچا لے جائے۔ انسان کے اندر بصیرت کا مطلب ہے کب ہمیں کون کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یقین رکھیے کہ دنیا میں ابتدائی خلقت سے دو طرح کی طاقتیں موجود ہیں، ایک طاقت الہی طاقت ہے اور ایک طاقت شیطانی طاقت ہے۔ جس الہی طاقت کو الہی ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے اور شیطانی طاقت کو شیطانی ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں طاقتوں اور ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا تو تم اس ولایت میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس الہی ولایت میں نہ آئے تو ولایت شیطان کا شکار ہو کر تم دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ اسی وقت ہمارے لیے اپنے کو بچانا ممکن ہوگا کہ جب ہمارے اندر اتنا شعور ہو اور اتنی بصیرت ہو کہ ہم کو کہاں پر کون کیسے استعمال کر رہا ہے، کب ہمیں کہاں کون کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسا ویسا بصیرت کی اور ضرورت ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے اتنا اتنا شیطانی طاقتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے کہ شیطان کو بھی اتنے حربے نہیں معلوم تھے، جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے حربوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ مجلس بھی شیعہ چینلز کی طرف سے، اور ایک بات عرض کروں کہ شاید موت کی مصلحتوں میں ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہر حادثے اور ہر واقعے میں بہت سے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، بہت سے مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ یقیناً پسماندگان کے لیے بہت سخت ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس موت کے اگر ہم فوائد پر بھی نگاہ ڈالیں، جانا یقیناً افسوسناک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے شہر میں بعض مناظر سامنے آئے، یقیناً یہ ایک ہمارے لیے مثبت پیغامات ہیں۔ جہاں استعمار کی سازشیں یہ ہوں کہ ہم ایک نہ ہونے پائیں، جہاں استعمار کی سازشیں یہ ہوں کہ ہم اکٹھا نہ ہونے پائیں، وہاں پر کبھی کبھی موت بھی ہمیں وہاں تک لے آتی ہے کہ جہاں پر استعمار اپنی سازشوں میں ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور صرف مومنین کا ایک ہونا نہیں، بلکہ اس دور کی ایک سب سے بڑی چیز ہے یہ ہمارے چینلز۔ مجھے بظاہر جہاں تک علم ہے، ہمارا خیال ہے کہ شاید لکھنؤ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر تمام شیعہ چینلز اکٹھا ہوئے ہیں کسی ایک کام کے لیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی چیز نہیں، اس لیے کہ ہم بطور فرد اکیلے ہیں، لیکن جس کے پاس چینل ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ لہذا کسی کو فائدہ یا نقصان ہوگا تو ہم ایک ہیں تو اسی اعتبار سے فائدہ و نقصان ہے، اور جس کے پاس چینل ہے پھر اسی اعتبار سے اس کے ذریعے سے فوائد اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ لہذا استعمار ہو، دشمن ہو، شاید اس کی نگاہیں افراد پر اتنی نہ ہوں جتنی چینلز پر رہتی ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ جتنی نگاہیں اس کی ہمارے اور آپ پر نہیں ہوتی ہیں اتنی انہی چینلوں پر ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ تو اکیلے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں چینل ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں۔ لہذا جب یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں تو وہ جانتا ہے کہ ایک فرد کو اگر ہم شکار کریں گے تو ایک ہی بہکے گا، لیکن اگر ایک چینل کو ہم نے شکار کر لیا تو تنہا وہ نہیں بہکے گا، لیکن جتنے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بہکائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ان سب کے بہکنے کا وہ سبب بن جائے گا۔ آج معمولی ہماری ذمہ داری نہیں ہے
معمولی ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم نے قدم سے قدم ملا کر جیسے سب چینل چلا رہے تھے ویسے ہی ہم نے چینل شروع کر دیا، نہیں، ہم نے اس جگہ پر آ کر اپنے ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر کا یہی تو جملہ تھا کہ تمہارا فریضہ اسی پیغام حق کو دنیا تک پہنچاتے رہنا ہے، اور اگر پہنچاتے رہنا ہے جیسے جیسے دنیا میں وسائل آئے انہی وسائل کا استعمال کر کے تمہیں حق کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ گویا ہماری ذمہ داری اسی پیغام حق کو پہنچانا ہے، اور اتنا تو معلوم ہے کہ دنیا برائیوں میں اتنی رکاوٹیں نہیں کھڑی کرتی ہے جتنا حق کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ آپ غلط کام انہی چینلوں سے کہیے، کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ اس کے ذریعے سے برائیاں پھیلائیے، کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ آپ جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں اتنا جھوٹ بولیے، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کے جتنے جھوٹے ہیں وہ سب آپ کا سپورٹ کریں گے۔ آپ جتنی مکاریاں اس کے ذریعے سے کر سکتے ہو کریے، تو دنیا کے جتنے مکار ہوں گے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ آج اگر ظلم میں آپ آگے بڑھیے تو دنیا کے جتنے ظالمین ہیں وہ آپ کا سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہی مشن کا حصہ ہے۔ لیکن جب الہی مشن کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں تب رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں انہی رکاوٹوں سے نہیں گھبرانا ہے۔ اور جہاں تک ابتلا کی بات تھی، ابتلا کا ایک مفہوم یہی تو ہے، شعور و بصیرت کا نتیجہ ہی اصل میں ایمان کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور یہ جو جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک شعور و بصیرت نہ ہو ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے، جب شعور و بصیرت ہوگا تبھی ایمان حاصل ہوگا۔ اور اگر ہمارے اعتبار سے ایمان کی تکمیل ولایت امیر المومنین پر ہے تو یقین رکھیے کہ ولایت علی بھی اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک ہمارے اندر شعور و بصیرت نہ پایا جاتا ہو۔ اس لیے کہ ظاہر میں دیکھ کر علی کو مولا کہہ دینا تو ہر ایک جانتا ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہر ایک نے یہی تو کہا تھا بقن بقن لکا یا ابن ابی طالب، لیکن زبان سے علی ولی اللہ کہنے والے بہت تھے، اس ولایت کے اوپر ثابت قدم رہنے والے بہت کم افراد تھے، اور یہ وہی لوگ ثابت قدم تھے جن کے اندر شعور و بصیرت تھی۔ اور جب شعور و بصیرت کے نتیجے میں انہیں ایمان نصیب ہوا تو پھر اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امتحانات آئے ہیں تو ان امتحانات میں وہ حق کے اوپر ثابت قدم رہے، اور جب حق کے اوپر ثابت قدم رہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دنیا کا سودا نہیں کیا ہے۔ جب ان کے اندر شعور و بصیرت تھی، اس شعور و بصیرت کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا قدموں میں لا کر رکھی گئی، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا، در اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن جن کے اندر شعور و بصیرت نہیں تھا انہوں نے معمولی سی سکوں میں اپنا دین و ایمان بیچ دیا تھا۔ حتیٰ ورنہ آسان نہیں ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور یقین رکھیے کہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں اگر 20% بھی لوگ وقت پڑنے پر معیار حق ذات گرامی امیر المومنین تھی، اگر اس کے ساتھ ثابت قدم رہتے تو علی کا حق نہ چھینا جاتا۔ وہاں پر اپنی نگاہوں سے دیکھ کر علی کو مولا مان لینے والے تو بہت تھے، لیکن جب وقت پڑا ہے یہی تمام افراد علی کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئے۔ اور ان افراد نے ساتھ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن شعور و بصیرت کے ساتھ نہیں تھا۔ شعور و بصیرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ ہمارے یہاں بصیرت کا مطلب یہ آنکھیں نہیں ہے، بلکہ بصیرت کا مطلب ہے دل کی آنکھیں کھلی ہوں۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ضمیر ہمارا بیدار ہو۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ ہماری عقل ہمارا سہارا بن رہی ہو۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ ہم صرف ظاہر کو نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کیا ہے۔ اس بصیرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون آیا ہے، اور اس بصیرت کا ایک نمونہ آج الحمدللہ ہمارے ہاں کربلا کی شکل میں ہے۔ ہاتھ میں تلوار تو پسر سعد کے ہے، ہاتھ میں تلوار تو شمر کے ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے قاتل امام حسین شمر یا عمر سعد ہے۔ شمر و عمر سعد کو بھیجنے والا ابن زیاد ہے۔ ہم بھی جب قاتل امام حسین کی بات آتی تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابن زیاد قاتل ہے، بلکہ اصل قاتل جو شام میں بیٹھا ہے، بظاہر نہ تو اس نے پسر سعد کو بھیجا ہے نہ شمر کو بھیجا ہے،
تب بھی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے یہی ہیں کہ قاتل یزید ہے. بھئی قاتل یزید ہے. یزید نہ تو کوفے میں آیا ہے، نہ اس نے شمر کو بھیجا ہے، نہ پسر سعد کو بھیجا ہے. قتل امام حسین کو کرنے والا یزید نہیں ہے بلکہ عمر سعد ہے اور شمر ہے. لیکن جب قاتل کی بات آتی ہے تو فوراً ہر آدمی کہتا ہے کہ قاتل یزید ہے. اس کا مطلب ہے کربلا ہمیں یہ بھی شعور عطا کرتا ہے کہ صرف یہ نہ دیکھو کس کے ہاتھوں میں تلوار ہے. کربلا یہ بصیرت ہمیں عطا کرتی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ ہتھیار کس کے ہاتھوں میں ہے، یہ نہ دیکھو کہ معاملات کس کے ہاتھوں میں ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اور جناب عباس نے کربلا میں یہی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا درس دیا ہے. اور جناب عباس کی سیرت میں قابل غور پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے استعمار تمہیں بعض فائدے دکھا کر تمہیں حق سے دور کرنا چاہے، لیکن تمہارے شعور کا تقاضا یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تمہارے شعور و بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دنیاوی مفاد کو ٹھوکر مار دو لیکن حق سے وابستہ رہو. امام حسین کے سامنے آ کر یہی تو کہا گیا تھا کہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی مصلحت کے لیے، آپ کی جان کے لیے ہم نے امان نامہ لیا ہے. لیکن امام جناب عباس نے جواب کیا دیا تھا؟ تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو اور جس نے تجھے امان نامہ دیا ہے اس پر بھی لعنت ہو. ہم حسین ابن علی پر ایمان لانے کے بعد دنیا کے ہاتھوں بک جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ آ جانے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے کسی باطل کے سازشوں کا شکار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس دور کے یزید کے ہاتھوں استعمال ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے. کربلا کا مطلب اور شعور و بصیرت کا مطلب اپنی جان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے مشن کو دیکھنا ہے. اپنے نقصان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے مشن کو دیکھنا ہے. ہمارا مشن الہی مشن ہے. ہمارا مشن غدیر سے، اصل غدیر میں ولایت امیر المومنین کا مطلب ہی یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا کو ولایت الہی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا مطلب یہ تھا کہ دنیا الہی ولایت کو پہچان سکے، اور اگر الہی ولایت کو پہچان سکے تو اصل ایمان اور اصل ولایت تو یہی ہے کہ ہم کربلا تک آنے کے بعد عظمت پروردگار کو پہچان لیں. اور جب عظمت پروردگار کو پہچان لے تو ہمیں اس بات کا بھی تو احساس ہو کہ کہاں کہاں توحید پر آنچ آ رہی ہے، کہاں کہاں دین الہی پر آنچ آ رہی ہے، اور کہاں کہاں ہمارے ذاتی مفادات پر آنچ آ رہی ہے. شعور و بصیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں چاہے ہمارا دین پامال ہو جائے. کربلائی شعور و بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہمارا نقصان ہو جائے لیکن ہمارا دین بچ جائے، ہماری شریعت کی حفاظت ہو جائے. یہ ہمیں کربلا نے درس دیا ہے، یہ جناب عباس نے ہمیں درس. آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے لیے، اپنے پیغام حق کے لیے، اور ہم انسانیت کے لیے ہر طریقے کے امتحانات کے لیے تیار رہتے. اور امتحانات میں بھی ہو سکتا ہے سختیاں ہوں، ہو سکتا ہے دشواریاں ہوں، لیکن یہ سختیاں اور دشواریاں اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خدا کی طرف سے ہیں تو یقین رکھیے کہ انہی سختیوں اور دشواریوں میں ہمارے فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں. جانے والے 4 نوجوان دنیا سے رخصت ہوئے. بہت سخت امتحان ہے گھر والوں کے لیے، لیکن کربلا والوں کا غم ہمارے سامنے ہے. اور جس ذات گرامی کا ہم نے تذکرہ کیا، جس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا من العباس نافذ البصیرہ. آپ نے ابھی مجلس سے قبل جناب علی اکبر کا تذکرہ سنا. امام حسین کے لیے صرف ایک نوجوان کا غم نہیں تھا، 32 یا 34 سال کا بھائی عباس، جناب عباس کا غم بھی. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ایک ساتھ کئی جنازے اٹھتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے. اور پھر ایسے مواقع پر حتیٰ شہروں کے حدود، مذہب اور مسلک کی پابندیاں بھی سب ختم ہو جاتی ہیں. اس دن بھی جب حادثہ ہوا، معاملہ لکھنؤ کا تھا، نوجوان لکھنؤ کے تھے، لیکن جب بارہ بنکی سے قریب ہوا تو وہاں کے تمام مومنین جس حد تک پہنچ سکتے تھے پہنچے. سیوم کو مجلس میں بہت سے مومنین وہاں سے آئے، آج بھی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر غم ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک اپنے کو غم میں شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہم آ کر تو کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن کم از کم
پسماندگان کے لیے ان کے غم میں سہارا بن کر ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت بھی کسی حد تک ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے غم میں شریک ہوتے ہیں تو انسان کو اپنے صبر کے اوپر، اپنے غم کے اوپر صبر و قرار آسانی سے آ جاتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ اس طریقے کا کوئی حادثہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو تو آدمی کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی جب سب کے شریک ہونے کے ساتھ قرار نہیں آتا ہے، اپنے طور پر سوچے کوئی نہ ہو. الحمدللہ اس دن ایک کثیر مجمع تھا اور اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک اعزاء اور رشتہ داروں کو سنبھالے ہوئے تھا، ہر ایک سہارا دے رہا تھا، ہر ایک دلاسا. تب بھی ان کی کیفیت کیا تھی. سوچئے جب غیر سہارا دے رہے تھے، سب گلے سے لگا رہے، تب باپ کو قرار نہیں آ رہا تھا، تب بھائیوں کو قرار نہیں آ رہا تھا، تب عزیزوں کو قرار نہیں آتا. ایسے موقع پر کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، جب یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں سارا مجمع دیکھ کر بھی انسان بے چین رہتا ہے، تو پھر وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کا لاشا ہے، ایک بھائی کے جنازے پہ کھڑا ہوا ہے، بھتیجے کا لاشا ہے، چچا ہے بھتیجے کے لاشے کو خود اٹھا رہا ہے، بھانجوں کے لاشیں ہیں، حسین ابن علی خود اپنے بھانجوں کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں. آپ تصور کیجئے، ابھی جوانوں کا ذکر تھا. کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، باپ کے دل سے پوچھئے کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے، گھر والوں سے پوچھئے کہ جوان کا جانا کسے کہتے ہیں. اور جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سوچئے کہ جب ہمارا جوان جاتا ہے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. جب حسین کا جوان گیا ہے اور اتنا احساس رہے کہ حسین ابن علی کے لیے علی اکبر تنہا اولاد نہیں تھے، صرف جوان بیٹے نہیں تھے، بلکہ ایک جملہ فرمایا تھا، خدایا گواہ رہنا اب اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے. اس کا مطلب حسین کے لیے اب دوہرا غم ہے، تنہا اولاد کا غم نہیں ہے بلکہ اب نبی کا غم بھی ہے، نانا کا غم بھی تازہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم شبیہ پیغمبر جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ ایسے موقع پر، اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا واقعہ ہے. آج بعض خاندانوں میں کچھ معمولی سے عرصے میں 2 حادثے ہو جائیں تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، گھر والوں کا عالم کیا ہوتا ہے. سوچئے جو صبح سے مسلسل لاشوں پر لاشیں لا رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بہرحال بہت سے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے اصالہ ثواب کی مجلس برپا کی ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دوست چلا گیا، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا عزیز چلا گیا. حسین کے دل سے پوچھئے کہ جب کانوں میں آواز آئی تھی آقا غلام کی مدد کو آئیے، تو امام حسین نے کمر کو پکڑ لیا تھا. الان ان کا سرا ظہری، اے بھیا عباس اب تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور عجیب و غریب جملہ امام حسین نے فرمایا. تاریخ کربلا میں آپ کو ایسے مواقع یا ایسے جملات نہیں نظر آئیں گے جیسے ہی امام حسین نے سنا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے پر عجیب و غریب آثار نورما ہوئے ہیں. حتیٰ یہاں تک جملہ ہے کہ امام حسین کے چہرے پر مایوسی کے آثار. آسان نہیں ہوتا ہے کہ امام وقت کے چہرے کے اوپر مایوسی کے آثار. اور پھر جو مرثیہ پڑھا تھا، عجیب و غریب درد سے ایک جملہ کہا تھا، اے بھیا عباس تم تو رخصت ہو گئے، اب وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سو نہیں سکتی تھی، اور اب خیموں میں وہ بیویاں سو نہیں سکیں گے جو تمہاری وجہ سے چین کی نیند سویا کرتی تھی. آپ سوچیں جس وقت بھائی کے سرانے پہنچے ہیں، آپ نے بھی جنازوں کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ بعض افراد واقعاً متاثر تھے. جن نوجوانوں نے قریب سے دیکھا، صرف لاشوں کو دیکھ کر بعض نوجوان تڑپ گئے تھے. بعض نوجوانوں کے لیے وہ منظر قابل برداشت نہیں تھا جو کیفیت انہوں نے جنازوں کی دیکھی. آپ سوچئے کہ آپ خود جنازہ دیکھ کے تڑپ گئے. حسین ابن علی جب عباس غازی کے سرانے پہنچے ہیں اور جس کے بازوؤں پر بھروسہ تھا، یعنی جس کے بازوؤں پر بھروسہ ہو، جناب زینب نے یہی تو آخری وقت میں کہا تھا کہ بھیا، بابا نے جب فرمایا تھا کہ ان بازوؤں میں رسن بندے گی، میں یہی سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، غازی عباس جیسا جس کا بھائی ہو. اور یہاں تک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بعض علماء سے سنا ہے کہ جناب ام البنین نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ناممکن ہے کہ میرا آقا شہید کر دیا جائے. کیوں؟ میرا غازی موجود ہو اور آقا کو کوئی شہید کر دے، میرا عباس موجود ہو اور کوئی مولا کو شہید کر دے، نہیں ہو سکتا ہے. میرے عباس کی زندگی میں میرے عباس کے مولا کو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے. فرمایا تھا کہ شہزادی، پہلے آپ کے عباس کو شہید کیا گیا،
پھر آقا حسین شہید ہوئے تو ایک جملہ عباس ذاکرین سے سنا ہے، فرمایا کہ عباس کے بازو موجود ہوں اور کوئی شہید کر دے؟ عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے کوئی عباس تک آ جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں عباس کی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے غازی کے بازو موجود ہوں، کسی دشمن میں ہمت نہیں ہے کہ عباس کو شہید کر دے۔ جب کسی نے کہا کہ شہزادی پہلے آپ کے لال کے بازو قلم ہوئے ہیں تب آپ کے لال کو شہید کیا گیا ہے، جناب ام البنین نے اس وقت فرمایا کہ ہاں اب مجھے یقین آ گیا، اگر میرے لال کے بازوؤں کو پہلے قلم کیا گیا اور پھر میرا لال شہید ہوا ہے اور اس کے بعد میرا مولا شہید ہوا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں، یہ جو جملہ جناب ام البنین نے فرمایا کہ میرے لال کے بازو پہلے قلم ہوئے، بس ختم کرتے ہوئے جناب ام البنین کے دل سے پوچھئے، آج مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ یہ چار نوجوان تو الگ الگ گھر کے تھے، جناب ام البنین وہ ہیں کہ جن کے چار اپنے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جناب ام البنین وہ ہیں کہ جن کے اپنے چار، آپ سوچئے کہ عباس جیسا جس کا بیٹا ہو، جس کا عباس جیسا لال ہو، آج ایک بیٹے کی خبر آتی ہے ماں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کے انتقال کی خبر کو سن کر ماں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آج ایک اولاد کی خبر کو سن کر ماں تڑپ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے جب ام البنین سے کہا گیا کہ شہزادی صرف عباس شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے چاروں فرزند شہید ہو گئے ہیں، کتنا بڑا امتحان جناب ام البنین دے رہی ہیں، لیکن نگاہوں میں یہ بھی ہے کہ میں تو امتحان الہی دے رہی ہوں۔ میرا لال حسین ابن علی کے ساتھ ایک مشن میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر جب مشن میں شریک ہوا میرا مولا ساتھ میں تھا۔ جب چاروں بچوں کی خبر سنی ہے، اب یہاں پر ایک جملہ ہے کہ جناب ام البنین اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی، ایک ماں اپنے بچوں پہ نہ روئے نہیں ہو سکتا ہے، اور چار بچے ایسے ہوں، پھر جنت البقیع میں آ کر چار نشان قبر بناتی تھی، ایک ایک بیٹے کا نام لیتی تھی اور فرماتی ہیں کہ میرے لال یہ ماں موجود ہے، یہ تم پہ ماتم نہیں کرے گی، بلکہ یہ ماں تو اپنے آقا حسین پہ ماتم کرے گی، یہ ماں تو اپنے لال اپنے مولا حسین کو روئے گی۔ لیکن جو ماں کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی، چار چار بچے شہید ہو گئے، کبھی گریہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک مرثیہ ہے جناب ام البنین کا، بس ختم کر رہا ہوں، جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے، اور ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ جب جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی تھی تو مروان جیسا دشمن اہل بیت جب گزرتا تھا تو جناب ام البنین کے ان کلمات کو سن کے وہ بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ ماں کے کلمات جو کبھی بچوں پہ نہیں روتی تھی، کبھی گریہ نہیں کرتی تھی، امتحان الہی ہے، لیکن بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان تڑپ جاتا ہے۔ ماں ہے، سارے مصائب کو سنا نہیں روئی، شہادت کی خبر کو سنا نہیں روئی، لیکن پھر ایک مرثیہ پڑھتی تھی، اے میرے لال عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے بازوؤں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے غازی عباس پہلے تیرے بازوؤں کو قلم کیا گیا، پھر میرا لال منہ کے بل زمین پہ آیا ہے، ادھر زمین پہ آئے، آقا کو آواز دی، اے آقا غلام کی مدد کو دوڑو، مولا نے کمر کو پکڑ لیا، اے غازی عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پالنے والے امتحان بہت بڑا ہے، تمام اعزاء بچوں کو، والدین کو، بیویوں کو صبر اور اجر عطا فرما۔ پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، ہر امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہر تیرے فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہر عمل میں ہم سب کو شاکر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے آل محمد کا واسطہ حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ معبود اس پرآشوب دور میں ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی سازش سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔
معبود اس پرآشوب دور میں ہم سب کو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے ہم سب کو ولایت علی کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، خدایا اپنے وعدے کو پورا فرما۔ خدایا اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر تمام چاروں نوجوانوں جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو وصال کر دیں۔